صاحب علی بھائی صاحب تو ہم کوئی بڑا عالم نہیں علی بھائی یہ جواب نہیں دے رہا۔ حضرت علی پاک نے لکھا تھا حضرت امیر معاویہ کو جیسے بیعت ہوئی ہے نا حضرت ابو بکر کی بیعونی، یہ عربی کتاب میری موبائل میں، آپ 2 منٹ مجھے ٹائم دیں، میں آپ کی پڑھو آپ بعد میں رونا نہیں، آپ نے جانا نہیں، رونا نہیں جانا نہیں۔ ایک سیکنڈ یہ وہ کہہ رہے ہیں بلوچوی کہہ رہے ہیں پڑھیں آپ اس کے رسالہ پڑھیں، میں پڑھ رہا ہوں جالس کے، جی وہ کہہ رہے ہیں پڑھیں۔ اور آپ کو ویسے نا اللہ یاری بھائی سے بھی نا وہ اس کا ریفرنس مانگنا چاہیے تھا، جو انہوں نے حدیث پیش کی نا، آپ کو اس کی سند مانگنی چاہیے تھی۔ کس کی؟ جو ابھی اللہ یاری صاحب نے جو حدیث پیش کی نا آپ کے آگے ولایت علی پہ، استغفر اللہ، وہ روایت ولایت علی پہ کہاں ہے؟ ایسے مار رہے ہیں، ولایت علی پہ کہاں ہے وہ؟ مطلب وہ ان کا دعویٰ یہ ہے نا کہ یہ ولایت علی پہ ان کا دعویٰ ہے، یہ آپ ان سے ان کی سند مانگے نا آپ بلوچ بھائی۔ اس نے بالکل میرے حدیث کا جواب ہی نہیں دیا جی، ہم نے تو ثابت کیا ہے، ہم نے شروع ہی انہوں نے کہا ایک حدیث سنا، ہم نے ایک حدیث سنا دیا، اس کے ساتھ استدلال بھی کی، ترجمہ بھی کیا، اور بتایا کہ اس روایت سے ان کے مذہب کے سارے بنیادی گر جاتے ہیں، پوری عمارت ہی گر جاتی ہے، وہ گر گئی ہے۔ جواب نہیں دے سکے، کہتا ہے ناجل البلاغہ میں کیا لکھا، ناجل البلاغہ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، جو حدیث میں نے سنائی ہے یہ فریز ہو گیا۔ اچھا یاری بھائی ایک چیز ان کو جن لگی ہے، اس سے تعلق نہیں ہے، اس سے تعلق نہیں ہے، وہ فریز ہو گئے تھے کیا میرا عربی حوالہ اصل میں بات یہ پتہ کیا ہے، ہماری زیادہ کتب ہوتی موبائل میں، لیپ ٹاپ یہ ادھر میرا پڑا ہے، یہ دیکھیں ٹھیک ہے، بڑی لیپ ٹاپ ہے، کلپ کون سے لگائے ہیں لیپ ٹاپ میں؟ دکھائیں نا اپنا ہارڈ میں ذرا دکھائیں کہ کلپ کون سے چھپائے آپ نے، فولڈر سب کھول کے دکھائیں یہ سب جو ہے نا۔ اچھا مولویوں کے لیپ ٹاپ میں جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ دنیا کو دکھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ جی یہ عربی خطبہ نمبر 45 پڑھ دینا وہاں سے، اور یہاں سے تو میرا خیال ہے وہ خطبہ نمبر 19 ہے، جیسے بیعت ہوئی تھی حضرت ابو بکر عمر کی، اور دوسری انما شورا للمہاجرین والانصار، یہ والی روایت ہے نا، پڑھو آپ پڑھو، جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھو، بعد میں نہیں کہنا مجھے پڑھنے نہیں دیا، پڑھنا نہیں آتا تو میرا پرابلم نہیں ہے نا، جب پڑھنا نہیں آتا تو کیا پڑھیں؟ آپ مجھے پڑھا بھی نہیں سکتے نا، آپ پڑھا بھی نہیں سکتے، آپ کو پڑھنا آتا ہے تو پڑھو عربی، نہیں بیٹھا ہوا میں آپ کو پڑھنا آتا ہے عربی پڑھ کے سناؤ، عربی پڑھ کے سناؤ میرے پاس۔ او بھائی ناجل البلاغہ کا ہاتھ میں پڑھو نا، ناجل البلاغہ عربی میں نہیں، اردو ہے نا، اس میں اردو ہے۔ دیکھ اگر یہ واقعا عالم ہوتا تو یہ عربی والا ناجل البلاغہ لے کے آتا نا، وہ ہماری دوسری لائبریری میں کتاب پڑھی ہے، میں تو آپ کے سامنے ویسے آیا تھا پوچھنا چاہتا تھا، شیعوں کے ساتھ مناظرہ کرنے آیا، اس کے پاس کتاب کون سی؟ اردو والی، اگر اس کو عربی پڑھنا آتا تھا تو وہ ناجل البلاغہ بازار سے خریدتا نا، کہ جس میں عربی بھی ہے اردو بھی ہے، موبائل میں موبائل سے نکال کے چلو موبائل سے پڑھ کے دکھاؤ، لیپ ٹاپ سے پڑھ کے عربی سناؤ نا۔ اصل میں نے لیپ ٹاپ بھی نیا لے رہا ہے، میں نے علی بھائی کو بتایا تو اس میں نے کرنی تھی، آپ مجھے دینا حضرت علی، اس سے پوچھیں علی بھائی، حضرت علی نے نہیں کہا کہ جیسے میری بیعت ہوئی ہے ابو بکر عمر کی طرح امیر معاویہ کو؟ اچھا میں ویسے میں ان کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن وہ جواب دے چکے ہیں آلریڈی، کہ انہوں نے کہا یہ سنی روایت ہے، اور وہ سنی کہتے ہیں کہ دینا چاہتا ہوں، اگر یہ روایت پڑھ لیں تو اس کے بعد میں جواب دوں، بہتر ہے یہ اگر روایت پڑھیں، لیکن یہ کہتے ہیں موبائل میں لیپ ٹاپ میں، تو لیپ ٹاپ سامنے کیوں نہیں پڑھ رہا ہے بھائی؟ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، آپ دکھائیں، اور ناجل البلاغہ میں کہتا ہوں آپ ناجل البلاغہ سے پڑھ کے سناؤ بھائی، میں نکال لیتا ہوں بھائی ناجل البلاغہ کہاں گیا، تو ہی پڑھ لے، تیرے تو بے اعتباری ہے۔ نہیں وہ پڑھنے لگے، کون سا خطبہ نمبر ہے ناجل البلاغہ میں بھائی؟ یا ادھر تو 19، حضرت آپ ایسا کریں نا، امیر معاویہ والا خط نکالیں، امیر معاویہ والا خط نکالیں، ہاں وہ میں نکال لیتا ہوں بھائی، تو امیر معاویہ والا خط نکالیں، انہو بایعنی بایعنی آیا نا اب، ہاں بایعنی، وہ ہم نے اس کے اتنا جواب دیا نا، زبانی یاد ہو گیا میں، مجھے بھی دینا جواب، مجھے پتا تھا کون سا جواب دیتا ہے تو۔ پہلے میں آپ کو عربی دکھاؤں گا نا، کیونکہ آپ کے پاس عربی نہیں ہے، میں عربی یہاں پہ کھول دوں گا تاکہ آپ اس کو عربی میں پڑھیں۔ کتاب تیری عربی تو پڑھنی ہے؟ نہیں میں نے آپ سے پڑھوانا ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس عربی نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں۔ جعفر کھولے
وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ عربی میں نہیں عربی آتی ہے نہج البلاغہ میں خط نمبر 6 آپ ایسے کہہ رہے خط نمبر دے میں نہج البلاغہ کھول لیتا ہوں میں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا آپ لوگ امیر معاویہ سے محبت کرتے ہو بریلوی؟ ہاں بڑی کرتے ہیں، بڑی کرتے ہیں. ہمارے لڑکے گئے تھے ادھر آپ کے یو کے سینٹر میں تو وہ گالی دیتے تھے بریلوی حضرات چپکے سے معاویہ کو. کس کو؟ معاویہ کو. وہ حرام زادے ہوں گے نا، بغیرت ہوں گے وہ جو گالیاں دیتے حضرت میرے معاویہ کو. نہیں وہ آپ کے سینٹر کا صدر تھا، آپ کے سینٹر کا صدر تھا. نام بتائیں اس کا. اب نام مجھے یاد نہیں ہے نا، مجھے راویوں کے بھی ایسے ہی نام یاد ہوں گے. اچھا دیکھیں جناب لوگ صاحب یہ تھوڑا پرسنل ہو رہا ہے. دیکھیں یہ نہج البلاغہ ہے میرے محترم ناظرین، اس میں صفحہ نمبر 363 ہے. میں کھول لیتا ہوں، تکیہ کہتے ہیں مجھے پڑھنا آتا ہے لیکن مشکل یہ ہے جی ہاں کہ یہ آ گیا جی. یہ چلیں پڑھیں پڑھو جی. آخر میں صفحے کے آخر میں زوم کر لیتا ہوں. ایک بار کرے نا یار، میرے پاس موبائل ہے نا، میں لیپ ٹاپ پہ نہیں ہوں. یہ لے انہوں نے زوم کر دیا ہے. اب تو اس میں حرکات بھی ہیں، اب تو پڑھنا آسان ہے. پڑھو ہم پڑھ. ومن کتاب اللہ علیہ السلام الى معاویہ انہو بایع. اوپر کرے تھوڑا سا، اوپر کرے. سطر آخر ہے نا، اس سے زیادہ اوپر نہیں ہوگا، سطر آخر ہے. یہ اگلا سطر آئے گا وہ اوپر ہوگا. اس صفحے کے یہ ہمیں اس سے انہو بایع القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم. ہاں پڑھو اگلا صفحہ ہے نا. اگلا صفحہ پڑھتے جاؤ نا بھائی، پڑھنا آتا ہے تو پڑھتے جاؤ نا بھائی، پڑھتے جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے نا، آپ بتائیں نا. بس میرے مطلب کا وہی تھا. مجھے تو آتا ہے، مجھے تو میں نے اتنے اس کو پڑھا، اتنے سالوں سے میں نے اس کی جوابیں دیے، شرح کیا، مجھے تو آتا ہے. آپ استدلال آپ کا نا، آپ نے اس حدیث سے استدلال کیا. آپ کا کام ہے اس کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ شرح کریں. میں نے وہ پڑھ دیا. دیکھا آپ کو پڑھنا مشکل سے آتا ہے، ترجمہ تو آپ کر نہیں سکتے نا. ترجمہ کرو، چلو پڑھتے جاؤ. کیوں پڑھتے جاؤ یار. میں نے جو آپ وہ پھر آپ چھپا رہے ہیں، اس کو نکالے آپ، بس اوپر کریں. یہ اوپر ہو گیا نا، اگلا صفحہ ہے بھائی، یہ اگلا صفحہ ہے. اگلا صفحہ کو چھوڑے نا، اگلا صفحہ چھوڑے، وہ پھر پڑھیں گے. بھائی یہ 2 صفحوں میں پڑھ دیا ہے. یہ پچھلا صفحہ ہے الی معاویہ. آپ نے ایک سطر پڑھی ہے خط کی، اب اگلا سطر یہ پڑھ. بس یہی پڑھنا. تو یہ ایک سطر آپ پڑھیں نا، میں کیوں پڑھوں؟ آپ پڑھیں بھائی. میں نے پڑھی ہے، میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. میں آپ کو پڑھ. دیکھو بھائی، جو بھی شخص کسی روایت سے استدلال کرتا ہے اس کا کام اس روایت کو پڑھے، ترجمہ کرے، بولیں اس کا مطلب یہ بنتا ہے، اس وجہ سے یہ دلیل بنتی ہے کہ میرا مدعا درست ہے. اب اس نے روایت کا ایک سطر پڑھا ہے نا، آگے سے پھنس گیا جی، آگے سے پھنس گیا کہ تب تو پڑھ اور ترجمہ کر. میں آگے بھی پڑھ سکتا ہوں، میں آگے بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن مجھے کام اس سطر سے ہے. پڑھو اس کو ترجمہ کرو. کس کا پڑھ کے ترجمہ کرو نا. روز بھی 2 سطر پڑھ لیں نا تاکہ اکٹھا ترجمہ کر لیں. یار علی بھائی، میں نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے ابو بکر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے نا، میری بیعت بھی اسی طرح، میں نے وہ ایت پڑھ دی، وہ سطر پڑھ دی ہے. اب یہ سارا یہ پڑھے گا. میں ٹھیکیدار نہیں ہوں نہج البلاغہ کا. پتہ مشکل کیا ہے؟ نہج البلاغہ جو ہے نا، یہ کافی بلیغ کتاب ہے، بہت فصیح ہے. اس کی عربی عام عربی نہیں ہے. ہاں جو نہج البلاغہ جو ہے نا، اس کے عبارات ایسے ہیں کہ جیسے اس کے نام ہے بلاغہ، کہ اس میں بہت بلاغت ہائی لیول کیا ہے. اور لیکن یہ جو روایت ہے، یہ اتنا اس میں زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہے اور مشکل عبارات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود یہ آدمی ڈر گیا، یہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا. اور بھائی جس حدیث سے تو استدلال کر رہا ہے، وہ حدیث کو تجھے کیا مشکل ہے کہ اس کو ترجمہ کر لے؟ یہ حدیث ہے، یہ خط ہے نا، میرے مولا کا خط ہے. اب معتبر ہے یا غیر معتبر ہے الگ چیز ہے. حدیث میں پتہ نہیں ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث ہوگی، آپ کا قول حدیث پاک کا ہے. ہر چیز حدیث نہیں ہوتی. ہمارے نزدیک حدیث ہے نا، ہمارے نزدیک حدیث ہے. چلو تمہارے نزدیک ہوگی نا، ہمارے حدیث وہ کہتے ہیں، بات کو کہتے ہیں نا، حدیث بات کو کہتے ہیں. تو میں نے پڑھی ہے نا علی بھائی، سنیں جن لوگوں نے ابو بکر مجھے یہ لگتا ہے بھائی کہ دیکھیں بھائی، آپ کا علمی لیول جو مجھے لگا نا، اب مجھے جو فدق والا مناظرہ اس میں بھی شک ہو رہا ہے کہ آپ سے مناظر کر لیں یا نہ کریں. آپ کو جب پڑھنا ہی نہیں آتا تو میں کیا آپ سے مناظر کروں؟ پڑھا تھا میں نے
اور پڑھا تھا 70 کو میں نے. تو اگلے 70 کو کیوں نہیں پڑھ سکا؟ اگلے تو پڑھ دینا, اس کا جواب پہلے دینا پہلی 70 کا. بھائی مجھے تو پڑھنا آتا ہے نا بھائی, حدیث اس حدیث سے میں نے استدلال کیا. آپ نے, مجھے پتا ہے بات گھمانے کا ماہر ہے, تو بڑا جادوگر آدمی ہے, تو بات کو گھما رہا ہے, ٹھیک ہے نا. آصف صاحب جس حدیث کو اس نے دلیل قرار دیا, اس کا کام ہے پڑھنا یا میرا کام ہے اس کو پڑھ لوں؟ جیسے میری بات ہوئی, وہ حدیث اس کے پاس کی کتاب میں بھی نہیں ہے, چلو کتاب میں نے فراہم کی. آپ کا کام ہے کہ یہ حدیث آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہے, تو اس کو آپ ترجمہ کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ ایک اور سناؤں کشف الغمہ سے علامہ عربلی سے سناؤں تجھے؟ نہیں, آپ معاف کریں بھائی بابا جی. کیوں معاف کریں؟ بات کا جواب حدیث نہیں پڑھنا آتا بھائی, تو میں فتق والا مناظرے پہ بھی جو ہے نظر ثانی کر لوں گا بھائی. جب حدیث نہیں پڑھنا میں جائل سے کیوں مناظرہ کروں؟ علی بھائی میری بات سنیں, علی بھائی بات آپ جائیں نہیں, میری بات کمپلیٹ کر لینے دیں. علی بھائی اس کو روکیں, نہیں بات کمپلیٹ کریں. علی بھائی میری بات پوری کریں. علی بھائی میں نے کہا نا کہ بیعت ایسے, حضرت علی نے کہا میری بیعت ایسے ہوئی جیسے ابو بکر عمر کی ہوئی, میں نے کہا نا. تو روایت پڑھ لو. آپ خاموش ہو جائیں پلیز. اور روایت کو تو پڑھو نا, ترجمہ تو کرو الفاظ کا. only just 2 منٹ. علی بھائی ایسے جو بھی داڑھی لگا دے, ٹوپی لگا دے, مولوی بن گیا جی. داڑھی پوری ہے, تم ذاتیات پہ نہ آیا کرو. بات پوری نہیں پوری کرنے دے گا, مجھے پتا ہے یہ نہیں پڑھے گا خطبہ, یہ اپنی زبان سے ترجمہ نہیں کرے گا. آپ بات پوری کرنے دیں. اچھا آپ بات پوری کریں. علی بھائی میں نے اردو پڑھی کتاب, اس نے کہا یہ اردو میں ہے, عربی پڑھیں, عربی میں نہیں ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اس نے پھر عربی کا وہ صفحہ میرے سامنے کیا جس پر میں نے کہا تھا کہ میری بیعت ایسے ہوئی جیسے ابو بکر و عمر کی ہوئی. بات تو یہاں ختم ہو گئی نا. اب آگے بات یہ کرتا پڑھ, میں کیوں پڑھوں؟ یہ اپنی زبان سے یہ مجھے پڑھ کے اب دکھلائے, عربی بھی پڑھے اور اردو بھی پڑھے اس کی. اچھا اب آپ چاہتے ہیں میں اس کے وہ کروں. اچھا دیکھیں, کیونکہ یہ آپ نے وہ حد پیش کیا تو عربی تو پھر آپ پہ فرض ہے نا پوری ختم کرنا, اور اس کے بعد پھر آپ میرے بھائی ایک سطر پڑھا ہے, اگلا والا سطر نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ ریفرنس پیش کیا نا بھائی جان. میں علی بھائی کیا کرتے ہیں, ریفرنس میں نے پیش کیا, لیکن میری جہاں تک بات تھی میں نے پڑھ دی, یا تو کہہ کہ وہ میں نے غلط پڑھی ہے روایت وہاں تک. ایک سطر آگے بھی پڑھو نا بھائی, کون سا گناہ ہوگا, کوئی ظلم ہوگا, کیا ہوگا, ایک سطر آگے نہیں پڑھ سکتے بھائی. عربی عبارت میرے پاس ہوتی میں ساری پڑھ دیتا, ٹھیک ہے نا. عربی کتابیں تو میں عربی میں سامنے ہے نا, سامنے عبارت سامنے پڑھوا, یہ سامنے جی. نہیں آپ پڑھیں. علی بھائی یہ کیوں نہیں پڑھتا, علی بھائی یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ چلے علی بھائی آپ پڑھتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, پڑھی ہے نا, یہ وہی سطر پڑھ دے جو میں نے. عجب تماشا ہے جی, عجب تماشا, صحیح ہے, عجب تماشا ہے, جو میں نے سطر پڑھی وہی پڑھ. میرے محترم ناظرین, اگر آپ میرے چینل آپ سن لیں اچھی طرح سے, بلوچ صاحب آپ میری باتوں کو سن لیں, ناظرین بھی سن لیں. میں نے اس خط کا جواب کئی دفعہ دیا ہے اور اس پہ میرا ایک پورا تقریر ہے, اور جو لوگ میرے باتوں کا ان پروگرامز کا وہ فالو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے اس کا کیونکہ تفصیلاً جواب دیا, اسی لیے جماعت مخالفین کے علماء اس پہ اب استدلال کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے اس کے ہمارے دلائل اس پہ بڑے محکم ہیں. نہج البلاغہ وہ ایک کتاب ہے جس کے مصنف نے یہ ادعا نہیں کیا کہ اس کے سب احادیث شیعہ احادیث ہیں. اس نے کہا ہے کہ جو بھی مجھے ادبی لحاظ سے فصیح و بلیغ مولا کے خطبے ملتے ہیں, خطوط ملتے ہیں, میں نے ان کو جمع کیا, ٹھیک ہے نا. تو اس کا اس نے کبھی سند ذکر نہیں کیا, اور اس نے دونوں مصادر سے, شیعوں سے اور غیر شیعوں سے جمع کیا. تو یہ جو خطبہ ہے, یہ جو خط ہے, یہ اس کا راوی کیونکہ نہج البلاغہ میں تو اس کا سند نہیں ہے. ہم دوسرے مصادر میں جائیں گے جو نہج البلاغہ سے پہلے لکھا گیا, 100-200 سال پہلے لکھا گیا, وہاں پہ ان کے مصادر ملتے ہیں. یہ کسی شیعہ مصدر میں نہیں ہے, یہ مخالفین کے مصادر میں ہے. ملاحظہ کریں, یہ کتاب الامام والسیاسہ المعروف بتاریخ الخلفاء لابن قتیبہ الدینوری, جزء اول, کتاب چھپی ہے سنہ 1990 میں, اور یہ ابن قتیبہ بہت بڑے محافظ ہیں, بخاری کے ہم عصر ہیں. یہ یہاں پر کتاب علی علی معاویہ مرۃ ثانیہ, صفحہ نمبر 113 میں یہی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے نا, انہوں ذکر کرتے ہیں. وَذَكَرُوا أَنَّ عَلِيًا كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ مَعَ جَرِيرٍ أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ بَيْعَتِي بِالْمَدِينَةِ لَزِمَتْكَ وَأَنْتَ بِالشَّامِ لِأَنَّهُ بَايَعَنِيَ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوا. میرا بیعت تجھ پہ فرض ہے, کیونکہ اس وقت معاویہ نے خروج کیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام پر. تو امیر المؤمنین علیہ السلام معاویہ سے کہتا ہے کہ دیکھو, تو ابو بکر, عمر, عثمان کو تو صحیح خلیفہ مانتا ہے,
تو جنہی لوگوں نے ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ بیعت کی انہوں نے میرے ساتھ بھی بیعت کیا. امیر المومنین اعظم یہ پہلی بات یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ اس میں وہ نہیں فرماتے کہ ابو بکر عمر عثمان کی بیعت صحیح ہے. وہ معاویہ سے یہ کہتے ہیں کہ معاویہ دیکھو آپ میرے خلاف خروج کر رہے ہیں, میرے بیعت کو نہیں مان رہے, ابو بکر عمر عثمان کی تو مانتے ہیں نا. تو انہی لوگوں جنہوں نے ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت کی انہوں نے میرے ساتھ بیعت کیا. پہلی بات یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ نہیں فرماتے کہ ابو بکر عمر عثمان کی بیعت صحیح ہے. یہ معاویہ کو ایک بات ابھی سامنے میں نے پڑھا نا بھائی, نہیں یہ کہاں لکھا کہ حضرت علی نے کہا ابھی ان کی حکومت صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں مانتا میں. نہیں, یہ عرض یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا, آپ اچھی طرح سے سن لیں, یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت صحیح ہے. اب پلیز مجھے بات کرنے دو نا. آپ نے کہا, آپ نے خود تو پڑھا نہیں, اب میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے پڑھنے دو. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا ابو بکر عمر عثمان کی بیعت صحیح ہے, انہوں نے یہ نہیں فرمایا. ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے کیونکہ یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. دوسری بات یہ حدیث صحیح بھی ہو تو اس میں یہ نہیں کہ ابو بکر عمر عثمان کی بیعت صحیح ہے. اس میں یہ ہے کہ معاویہ تجھے خروج کرنے کا حق نہیں ہے, میرے سے بغاوت کرنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ تو ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کو صحیح مانتا ہے, اور وہی لوگ جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ بیعت کیا تو انہوں نے مجھ سے بیعت کیا. اچھا, اس سے پہلے اسی طرح یہ ایک اور کتاب میں ملتا ہے, اور وہ کتاب ہے وقعۃ صفین لنصر ابن مزاحم المنقری. یہ کتاب, یہ کون ہے؟ یہ ایک شیعہ مصنف ہے, یہ ایک شیعہ مصنف ہے. تو میرے لیے حجت نہیں, میرے لیے حجت نہیں ہے. اب بھائی میں مصادر بتا رہا ہوں نا, اب بھائی چپ کر, آپ کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر. میرے لیے حجت ہی نہیں تیری کتاب, مجھے کوئی مصادر بتا رہا ہے میری کتاب. بھائی صاحب ابھی میں بتا رہا ہوں نا, آپ سن لیں, آپ سن لیں, مجھے بات کرنے دیں نا. یہ کتاب یہ شیعہ کتاب ہے لیکن اس میں مخالف ایک کہتا ہے. پلیز آپ سن لو نا, 2 منٹ بات کرنے دو نا پلیز. روایت میں بتا رہا ہوں کہ یہ نہج البلاغہ کی جو حدیث ہے اس کا میں مصادر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کن مصادر میں ہے. بھائی آپ سن لینا, ایک مصدر تو میں نے دکھا دیا, کتاب الامام والسیاسہ. دوسرا جو مصدر ہے وقعۃ الصفین میں, یہ شیعہ کتاب ہے, اور یہ کتاب اس کے مصنف سنہ 212 میں ان کی وفات ہے. یہ اس کتاب میں صفحہ نمبر 27 میں اس روایت کو انہوں نے نقل کیا. اس کا سند دیکھیں, انہوں نے جو نقل کیا شیعہ مصادر میں سے نقل نہیں کیا. نصر عمر ابن سعد سے روایت کرتا ہے, نمیر ابن وعلا عن عامر الشعبی. عامر الشعبی بخاری اور مسلم کے بہت بڑے مشائخ میں سے ہیں, جن سے وہ تابعین میں سے جن سے وہ روایت کرتے ہیں, اور شعبی کوئی شیعہ نہیں تھے. شعبی نے یہ روایت کی ہے. شعبی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مثلا شاید وہ صفین میں تھے, صفین میں تھے یا نہیں تھے, انہوں نے مثلا خط ان کو نظر کہاں سے پتہ چلا مجھے نہیں معلوم. بہرحال اس خط کا ایک ہی مصدر ہے اور وہ شعبی صاحب ہیں, اور شعبی صاحب کوئی شیعہ راوی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث ہم پہ حجت نہیں بنتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث جو ہے, یہ روایت جو ہے اس میں ابو بکر عمر کی خلافت کی تصحیح بھی نہیں ہے. صحیح ہے جیسے یہ فرماتے ہیں. تو عرض یہ ہے, حضرت علی المرتضیٰ خود مثال دے کے کہہ رہے ہیں جیسے ان کی بیعت ہوئی تھی ویسے میری بیعت ہوئی ہے. آپ نئی بات سنا رہے ہیں. تو یہ تو نہیں فرمایا کہ ان کی بیعت صحیح تھی نا. ایک شخص ہے ابو بکر عمر کی بیعت کو مان رہا ہے. دیکھیں معاویہ کا کیا عقیدہ ہے. معاویہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر کی بیعت صحیح ہے. سب شام صرف معاویہ کی بات نہیں کر رہا, ایک منٹ بات سنو نا بھائی, صرف میں معاویہ کی بات نہیں کر رہا, سب شام والوں کا یہ عقیدہ ہے. معاویہ ابو بکر کی بیعت صحیح ہے, عمر کی صحیح, عثمان کی بھی صحیح ہے, امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت صحیح نہیں ہے. تو ان سے فرما رہے ہوں کہ دیکھو تم یہ کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ تم میرے خلاف بغاوت کر سکو اور مجھ سے جنگ لڑو اور مسلمانوں کا خون بہاؤ. ہاں, جن لوگوں نے, کیونکہ تم مانتے ہو ابو بکر کی خلافت صحیح ہے, عمر کی خلافت صحیح ہے, اور عثمان, انہی لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کیا. یہ نہیں فرما رہے کہ ابو بکر عمر کی بیعت صحیح ہے. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. بھائی دشمن کی مثال کون دیتا ہے؟ اگر وہ غاصب اور ظالم تھے, دشمن کی مثال کون دیتا ہے؟ اس شخص کے لیے جو دشمن کو اپنا امام مان رہا ہے, اس شخص کے لیے جو دشمن کو اپنا امام مان رہا ہے, اس پہ یہ الزام ہے. اگر ابھی میں بخاری کی حدیث آپ کو دکھاؤں, بخاری کی حدیث دکھاؤں, مسلم کی حدیث, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ آپ بخاری مسلم کو مانتے ہیں, میں بخاری مسلم کے وہ حدیث لا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس لیے نہج البلاغہ تجھے دکھا رہا ہوں کہ تو مانتا ہے نہج البلاغہ کو. اوکے سر, اوکے. عابد بلوچ صاحب, ابھی جو آپ کا علمی لیول ہمیں پتہ چلا کہ آپ پڑھنے سے معذور ہیں. آپ نے تھرما میٹر لگایا ہوا تھا. تو اب فدق کے متعلق جو مناظرہ کیا گیا تھا نا, آپ اپنے اکابر کو لے کر
हमारा जवाब अपने अकाबिर को लेकर यहाँ पे वो मेरी बैत हुई, उमर की तरह मेरी बैत हुई, ये कह रहा नहीं हुई। अली कह रहे मेरी ऐसी बैत जैसे अबू बकर उमर की हुई। उनसे बेहतर हुई है, उनसे बेहतर हुई। अबू बकर उमर की इतनी बैत नहीं हुई जितने मेरे अबू बकर उमर की तो बैत ही नहीं है। उस्मान के साथ किसी ने बैत ही नहीं किया, ठीक है ना। अब बैत अगर हुई तो सिर्फ मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ। खबरे वाहिद को अच्छा घुमाया, वैसे तूने बैते हजरत अबू बकर उमर में, लेकिन जब जाल में फन साहब कह रहा है जी जान छोड़े जी, जाने दे मुझे, बात खत्म है जी, ये है जी वो है। बलोच साहब अभी देखें, अभी आपने बहुत लेट है कि मैं आपसे कह दूं कि अभी आप अभी पढ़ना, आपका पढ़ने का जमाना गुजर गया। लेकिन आपके लिए ये बेहतर है कि जो लोग आपको सिखाया है कि आप जाके लयारी से मुनाजरा करो। आप सुन लो जिन लोगों ने आपको सुनाया ना, वो आपको आपके साथ उन्होंने मजाक किया है। ये आपका मैदान नहीं, इल्मी गुफ्तगू आपका मैदान नहीं है भाई। हाँ, ये आप उलमा के खाने में जबरदस्ती अपने आप को शान दाखिल ना करें। नूरी साहब से तूने जान छुड़ाई, सिद्दीकी साहब से छुड़ाई, सबसे छुड़ाई। आप अपने अकाबिर को लेकर ना, जलाली को लेकर, जलाली को। हमारे खुतबे का तू जवाब नहीं दे रहा, अकाबिर के सामने तू कैसे डटेगा? ये जवाब तू कहता, कभी कहता है जी मुस्तनद नहीं है, कभी कहता है जी उनकी मिसाल दे रहे मौला अली मिसाल दे रहे हैं। तो आप पहले खुतबा पढ़ना सीख लेना, फिर उसका जिक्र करना कि खुतबे में क्या लिखा। पढ़ना सीख ले, आप पढ़े ना खुतबा, आप कहना हमने पढ़ दिया जितना पढ़ना था। हाँ ठीक है भाई। तो इनके साथ जो मुनाजरा होना था भाई, उस पर हम नजरसानी कर रहे हैं। अभी फिलहाल मुनाजरा इनसे जो है, हाँ कोई मुनाजरे का वादा नहीं दे रहे, क्योंकि पता चल गया क्योंकि ये बिल्कुल खत्म है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पढ़ना ही नहीं आता, तू कहेगा हम चले जाएंगे, तुझे पढ़ना ही जबर नहीं आता भाई, कैसे मौलवियां। तूने एक मरतबा मुझे ये भी कहा था कुरान पढ़, फिर मैंने तुझे आया गार, मैंने हदीस आपके सामने रखे कि चलो पढ़ के तर्जुमा कर, पढ़ना ही नहीं आता। जो हदीस भी आपने खुद उससे इस्तेदलाल करने की कोशिश की है ना। अली भाई बता दे, क्या लैन पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? अबू बकर उमर लैन पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? मैंने वो पढ़ी है, पहली वाली लाइन पढ़ी है आपने, पहली वाली लाइन पढ़ी है। एक लाइन तो पढ़ी है, आगे वाली लाइन क्यों नहीं पढ़ी? आगे वाले लाइन नहीं पढ़ सके ना। तू पढ़ना आगे, मुझे शर्म आती है। चले जनाब, थैंक यू सर आबिद बलोचा।